بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام کم من اکلۃ منعت اکلات، بسا اوقات ایک دفعہ کا کھانا بہت دفعہ کے کھانوں سے مانع ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام اس فرمان مبارک کے ذریعے در حقیقت ہرس، لالچ اور طمع سے منع فرما رہے ہیں۔ اکلا کہتے ہیں ایک دفعہ کا کھانا، یہ ویسے ضرب المثل ہے عربی میں کہ آپ ایک دفعہ دسترخوان پر بیٹھ کر اتنا زیادہ کھا لیں کہ پھر کئی دن آپ کو ہسپتال میں بغیر کھانے کے گزارنے پڑیں، ایک مثال ہے۔ لیکن اصل میں اس میں جو ہدایت کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ایک فائدہ جو آپ کو فوری طور پر حاصل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے انجام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور وہ آپ کے بہت سارے فوائد میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ توجہ کرنے آگا جہاں کیسے؟ آپ ملازم ہیں، کسی سرکاری دفتر میں یا پرائیویٹ میں کام کرتے ہیں، آپ کو ماہانہ ایک تنخواہ کی صورت میں اپنے اہل و عیال کے لیے خرچہ مل جاتا ہے، لیکن ایک شخص آ جاتا ہے جو آپ کو کوئی ناجائز کام کہتا ہے کہ یہ 50,000 لے لو، یہ ناجائز کام ہے، کر دو۔ بسا اوقات آپ اس 50,000 جو ایک دفعہ مل رہا ہے اس کے ہرس میں، اس کے لالچ میں کہ یہ لے لوں، نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ وہ جو آپ کو سال ہاں سال کئی 50,000 ملنے تھے وہ سب ختم۔ پتہ نہیں سمجھ آئی نہیں آئی؟ ایک خطیب ہے، جناب آپ ہمارے ہاں آئیں، خطاب فرمائیں، میں تو 1,00,000 روپیہ لوں گا، میں تو 80,000 لوں گا، ان کی جان نہیں تھی، آپ نے تنگ کیا، ایک دفعہ تو دے دیں گے لیکن آئندہ کے لیے پھر آپ ان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اور ہم عملاً دیکھ رہے ہیں۔ لالچ نہ کریں، ہرس نہ کریں، جو مل گیا حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، وہ آپ کھائیں بسم اللہ، پھر آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ایسے ہزاروں۔ یہ فرمان در حقیقت ہرس اور لالچ سے منع فرمانے کے لیے ہے کہ بسا اوقات ایک دفعہ کا کھانا کئی دفعہ کے کھانے کو رکاوٹ بن جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ تو ایک فائدہ آپ نے حاصل کر لیا، لیکن وہ فائدہ اگر آپ ابھی فوری جو آپ حاصل کریں نہ لیتے تو ہو سکتا ہے بعد میں اس قسم کے ہزاروں فوائد آپ تک پہنچتے رہتے۔ میں نے جو آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ایک دفعہ رشوت لیتا ہے، ایک دفعہ نہیں پکڑا، 2 3 آخر پکڑا جاتا ہے، جب پکڑا جاتا ہے نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور عزت کا مقابل مال نہیں ہو سکتا۔ امیر کائنات اس میں در حقیقت ہرس اور لالچ سے منع فرما رہے ہیں۔ جو مل گیا حلال کا محترمانہ انداز میں، بسم اللہ، اسی پر قناعت کرو،
اسی کو لے لو، پھر آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ لالچ کرو گے پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، الناس اعداء ما جاہلوا، لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے نہیں جانتے۔ جہالت اندھیرا ہے، جہالت تاریکی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بندہ جس شے کا علم رکھتا ہے وہ اس کی اہمیت کو جانتا ہے، اور جو بندہ جس شے کا علم نہیں رکھتا وہ اس کی اہمیت کو بھی نہیں جانتا۔ ڈاکٹر ہے، میڈیکل کا علم رکھتا ہے، اس کو اس کی اہمیت کا پتہ ہے۔ میں حکیم نہیں ہوں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مجھے اس کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بھی علوم ہیں، جس کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اس کی اہمیت سے آشنا ہوتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہوتا وہ اس کی اہمیت کو جانتا بھی نہیں ہے۔ یہ فرمان ہے آج کے دور میں بڑا فٹ آ رہا ہے، جو موجودہ حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں۔ البتہ یہ 2021 کی بات ہے۔ الناس اعداء ما جاہلوا، جو بندہ جس شے سے جاہل ہے، جس کا علم اس کو نہیں ہے، وہ اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہے۔ جب دو بندے اس علم کے بیٹھ کر آپس میں اس علم پر بحث کریں گے، اس کو تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ اپنے اندر ایک نقص محسوس کرے گا، ایک کمی محسوس کرے گا، ایک سمکی محسوس کرے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے جس پر وہ بحث کر رہے ہیں۔ اس کا اپنا اندر کا انسان کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس چیز کا پتہ نہیں ہے، پھر یہ اپنی سبکی محسوس کرتا ہے، اور جہاں بندہ اپنی سبکی محسوس کرتا ہے پھر وہاں وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، وہ گفتگو پسند نہیں کرتا۔ الناس اعداء ما جاہلوا، لوگ جس سے جاہل ہوتے ہیں، جس سے ناواقف ہوتے ہیں، اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے، علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تحریر کیا ہے، کہ افلاطون سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ جاہل عالم کا دشمن ہوتا ہے، عالم جاہل کا دشمن نہیں ہوتا؟ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے، 2021 کی میں بات کر رہا ہوں، جو ہلاک کی طرف سے علماء کو نازیبا الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، کسی عالم نے کبھی کسی جاہل کے لیے نامناسب الفاظ استعمال نہیں کیے۔ یہی سوال افلاطون سے کیا گیا کہ وجہ کیا ہے کہ جو جاہل ہے وہ عالم سے بغض رکھتا ہے۔ عالم سے مراد یہ نہ لیا کرو کہ عالم کا مطلب ہے کہ جو مسجد کا امام ہے، جو کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے، جس نے ابا کا۔ عالم سے مراد جو جس فن کا عالم ہے، جس کے پاس جو علم ہے۔ ڈاکٹر ہے وہ اپنی دنیا میں عالم ہے، انجینئر ہے وہ اپنے علم کا عالم ہے، جو فقیہ ہے وہ اپنے علم کو، جو بھی جس علم کو رکھتا ہے، یہ عالم سے مراد ہوتا ہے ہر جاننے والا،
اب جو جس چیز کو جانتا ہے، خوب افلاطون سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے کہ عالم یعنی جاننے والا وہ تو کسی جاہل کا نہ جاننے والے کے ساتھ بہت دشمنی اناد نہیں رکھتا، لیکن جو جاہل ہوتا ہے جو نہیں جانتا وہ اس کے ساتھ کیوں رکھتا ہے؟ افلاطون نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جاہل ہوتا ہے وہ اپنے اندر ایک نقص محسوس کرتا ہے، کمی محسوس کرتا ہے، اور وہ یہ گمان کرتا ہے، اپنے خیال میں یہ گمان کرتا ہے کہ یہ عالم ہے، میں جاہل ہوں، یہ عالم مجھے حقیر اور پست سمجھتا ہوگا، اپنی طرف سے ایک خیال بنا لیتا ہے چونکہ میں جاہل ہوں اور یہ عالم ہے تو یہ عالم مجھے پست حقیر سمجھتا ہوگا، یعنی اپنا ایک خیال بنا لیا۔ اچھا پھر کہ یہ سمجھتا ہوگا، اب گا اپنی طرف سے بنا لیا، نتیجہ ہے کہ پھر یہ اس سے بغض رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ چونکہ اس نے فرض کیا تھا نا کہ یہ مجھے حقیر سمجھتا ہوگا، نتیجہ یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے بغض رکھتا ہے۔ لیکن جو جاننے والا ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے جس علم کا، اس میں تو ایسی کوئی کمی ہوتی نہیں، وہ تو اس علم کو کا دارا ہے، وہ علم اس کو اللہ نے دیا ہے، وہ تو جاننے والا ہے، لہٰذا وہ یہ تصور نہیں کرتا کہ یہ اس کو پس سمجھتا ہوگا، چونکہ اس کے پاس تو علم ہے اس کے پاس نہیں ہے، لہٰذا وہ جاننے والا اس نہ جاننے والے سے، عالم کبھی جاہل سے بغض و عناد نہیں رکھتا، بلکہ وہ اس کا خیر خواہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو نہیں ہے میں اس کو وہ شے دوں۔ لیکن جاہل اپنے خیال میں عالم سے نفرت کرتا ہے۔ مولا نے فرمایا لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے نہیں جانتے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ علم کلام کیا ہے، جن کو پتہ نہیں ہے علم تفسیر کیا ہے، جن کو پتہ نہیں ہے کہ فقہ کیا ہے، اصول فقہ کیا ہے، وہ اپنے گھر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ان مولویوں کو ضرب یضرب کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ جو جس فن کا ماہر ہے وہ دوسرے کے بارے میں جس کا اس کو علم نہیں ہے، بھائی ایسا نہیں ہے، تمہارے اندر کی جہالت تمہیں غلط کرنے پر اکسا رہی ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، من استقبل وجوہ الآراء عرف مواقع الخطا۔ سبحان اللہ، جو شخص مختلف رائیوں کا سامنا کرتا ہے وہ خطا و لغزش کے مقامات کو پہچان لیتا ہے۔ آپ اگر طالب علم ہیں تو انشاءاللہ آپ ایران عراق پڑھنے جائیں گے، اگر آپ طالب علم نہیں ہیں زیارات کے لیے آپ ایران عراق گئے ہوں گے، جائیں گے، لوگ جاتے رہیں گے، تو جو لوگ طالب علم نہیں ہیں ظاہر بن کے جاتے ہیں، وہ جب نجف میں جائیں، مشہد مقدس میں جائیں، قم میں جائیں، وہاں وہ کبھی ٹائم نکال کر ایک مجتہد کے در سے خارج میں جا کر بیٹھیں، آپ کا وہاں کوئی نہ کوئی جاننے والا ہوگا، اس سے پوچھیں کہ یہ مجتہد جس کے اپنے پاس بھی کوئی کتاب نہیں ہے، لوگوں کے پاس بھی نہیں ہے، تو یہ کیا پڑھا رہا ہے، یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ فرمان جو امیر کائنات کا ہے، میں اس کی عملی تفسیر گزارش کر رہا ہوں آپ کو، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ مجتہد ایک فقہی مسئلہ کو موضوع بحث قرار دیتا ہے۔ میں آپ کو آسان کر دوں فقط سمجھانے کے لیے، یہ جو امیر المومنین کا فرمان مبارک ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ مثلا مجتہد ممبر پہ بیٹھے گا، آگے اس کے شاگرد بیٹھے ہیں، 50، 100، 200، 400 جتنی بھی اس کی بڑی کلاس ہے وہ بیٹھے ہیں،
مثال کے طور پر مجتہد موضوع قرار دے گا کہ آیا داڑھی رکھنا ہمارے ہاں واجب ہے، سنت ہے، یا جائز ہے، مباح ہے، رکھ لیں تو بھی ٹھیک، نہ رکھیں تو بھی ٹھیک، یہ موضوع بحث ہوگا۔ پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ مجتہد کیا کرتا ہے، پہلے ان لوگوں کی دلیلیں دے گا جو کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، ان کی دلیلیں کیا ہیں، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان کی دلیلیں دے گا۔ پھر وہ بحث کرے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے، ان کے پاس دلیل کیا ہے، ان کی بھی دلیلیں دے گا۔ پھر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا بس مباح ہے، رکھ لو تو بھی ٹھیک، نہ رکھو تو بھی ٹھیک، ان کی دلیل کیا ہے۔ اب بات کو سمجھنا ہے، پہلے ان کی دلیلوں کو دے گا، ہو گیا۔ چوتھے نمبر پر کہے گا کہ میرا نظریہ کیا ہے، پھر جو اپنا نظریہ ہوگا اس کے حق میں دلیل دے گا کہ میرے پاس یہ دلیل ہے، اور اگر اس کا نظریہ ان کے مخالف ہوا تو پھر ان کی دلیلوں کا رد بھی پیش کرے گا۔ اب یہ تفسیر عملی ہو گئی۔ فرماتے ہیں من استقبل وجوہ الآراء، جو بندہ سامنا کرے مختلف آراء کا۔ اب دیکھو نا، میں نے آپ کو تفسیر عملی بتائی ہے کہ جو واجب کہتے تھے ان کی دلیلوں کو پڑھا، غور کیا، جو مستحب کہتے تھے ان کی دلیلوں کو بھی دیکھا، جو مباح کہتے تھے ان کو سب کو دیکھا، سب کو دیکھنے کے بعد عرف مواقع الخطا، اب یہ جب ان سب آراء کو، سب دلیلوں کو دیکھے گا، اب یہ اس میں خطا کے مقام کو پہچانے گا کہ ان میں سے کس کی دلیل ٹھیک تھی، کس کی نہیں تھی، کیونکہ بعد میں یہ جس کو یہ خود حق سمجھے گا اس کے حق میں دلیل دے گا، تو جو دوسرے ہوں گے ان کو رد کرے گا۔ یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب وہ دوسروں کی دلیل کو دیکھے گا تو پتہ چلے گا خطا کہاں ہوئی۔ لیکن اگر یہ دوسرے کی دلیل کو سنے ہی نہ، دوسرے کی دلیل کو پڑھے ہی نہ، دوسرے کا موقف سمجھے ہی نہ، صرف اپنی بات کرے، اس کا آگے آ رہا ہے انشاءاللہ فرمان اس کے بارے میں، پھر اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ غلط کہاں ہوا، خطا کہاں ہوئی؟ ساری سامنے ہوں گی تو ان میں سے دیکھے نا کہ غلطی کہاں پر ہوئی ہے۔ اس لیے امیر کائنات فرماتے ہیں جو شخص مختلف نظریات کو، مختلف سوچوں کو، مختلف آراء کا سامنا کرتا ہے، وہ صحیح معرفت رکھتا ہے مواقع الخطا، کہ غلطی کہاں ہوئی، خطا کہاں ہوئی، لغزش کہاں ہوئی۔ تو اس میں ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ہے کہ کسی بھی موقف پر، کسی بھی بارے میں دوسروں کی رائے اور ان کی دلیلوں کا دیکھنا بھی ضروری ہے، تاکہ آپ کو صحیح معرفت ہو کہ غلطی کہاں پر ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، اس کی دلیل مضبوط ہو، جس کی دلیل مضبوط ہوگی وہ حق پر ہوگا۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں من احد، دال پر شد پڑھنی ہے، سنان الغضب للہ قاویا علی قتل اشداء الباطل، جو شخص اللہ کی خاطر سنان غضب تیز کرتا ہے، وہ باطل کے سورماؤں کے قاتل پر توانا ہو جاتا ہے۔ احدہ تیز کرنا لغوی معنی ہے، سنان ویسے تو کہتے ہیں نیزے کی نوک کو، اشداء الباطل یعنی باطل کے بڑے بڑے پہلوان، سورما جو ان کے سخت ہیں۔
جو شخص اللہ کی خاطر من احدا، آپ اس کا لفظی ترجمہ کریں تو آپ کو زیادہ لطف ہے شاید، من احدا جو شخص تیز کرے، سنان الغضب، غضب کے سنان کو، غضب کے نیزے کو، مراد اپنا غصہ اللہ کی خاطر تیز کرے، للہ اللہ خاطر، قاویہ وہ قوی ہو جائے گا، توانا ہو جائے گا، کس پر؟ علی قتل اشداء الباطل، باطل کے بڑے بڑے سورماؤں کے قاتل پر۔ کیوں؟ جو شخص اللہ کی خاطر قیام کرے گا، جو شخص اپنا غصہ، اپنی ناراضگی، اپنی غضب اللہ کی خاطر کرے گا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ اس کی تائید فرمائے گا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں قیام کروں اللہ کی خاطر اور اللہ میری تائید و نصرت نہ کرے؟ نہ، ایسا ہو ہی صرف میرا قیام اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، اپنی ذات کی خاطر نہیں ہونا چاہیے۔ وجہ جی کہ ہم جب اللہ کی خاطر قیام کریں گے، ہمارے سامنے مشکلات آئیں گی۔ ہم جب اللہ کی خاطر قیام کریں گے، شیطان رکاوٹ بن کر آئے گا کہ کہیں یہ بندہ قربتاً اللہ یہ کام نہ کر جائے اور میرے چنگل سے نہ نکل جائے۔ اور جو بندہ اللہ کے لیے قیام نہیں کر رہا، اپنی ذات کے لیے، اپنا مال بنانا ہے، اپنی شہرت، اپنا سارا کچھ، پھر شیطان اس کا سپورٹر بنتا ہے، شاباش شروع کر کے، خدا کے لیے تو ہے نہیں۔ اس لیے امیر کائنات نے فرمایا من احدا سنان الغضب للہ، جو اللہ کی خاطر سنان غضب کو تیز کرتا ہے، اللہ کی خاطر، پھر وہاں سے نصرت اور تائید آتی ہے، پھر باطل اس کے سامنے نہیں ٹک سکتا۔ اس لیے کہ ہم قیام کریں قربتاً الی اللہ اور اللہ ہماری تائید نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کا، میرا، جس کا قیام، جس کے شے کے بارے میں اللہ کی خاطر ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی نصرت سے وہ کامیاب و کامران ہوگا۔ میں سکول بنا رہا ہوں، میں اسپتال بنا رہا ہوں، میں مسجد بنا رہا ہوں، میں مدرسہ بنا رہا ہوں، میں یتیم خانہ بنا رہا ہوں، میں مسافر خانہ بنا رہا ہوں، کوئی بھی کام کر رہا ہوں، اگر میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اللہ کی تائید ہوگی۔ یا دوسرا پہلو، میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، حکم خدا کو پامال کیا جا رہا ہے، اب میں اس کے مقابل میں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے قیام کرتا ہوں کہ میں اس غلط کام کو روکوں گا، میں یہ غلط کام نہیں ہونے دوں گا۔ اگر میں اللہ کی خاطر قیام کروں گا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ چاہے مقابل والا جو اہل باطل ہے کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، کامیابی اس کو ہوگی جس نے اللہ کے لیے قیام کیا ہے۔ یہاں بھی ایک واقعہ ہے، علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب سید نعمت اللہ جزائری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے کتاب ظہر الربیع، اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک شخص جو مسلمان تھا، اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک درخت کی پرستش کرتے ہیں،
پوجا کرتے ہیں، یہ جو اللہ کو نہیں مانتے، بعض لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، بعض چاند کی، آخر ایسے ہے۔ ہمارے اپنے گاؤں کے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ جب متحدہ ہندوستان ہوتا تھا تو ہمارے گاؤں کے ساتھ بھی ایک کوئی درخت ہوتا تھا، تو وہاں جو غیر مسلم رہتے تھے وہ اس کی جا کر عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے۔ تو بہرحال ایک شخص نے دیکھا کہ لوگ وہاں کرتے ہیں، تو اب اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ہمارے ہوتے ہوئے لوگ ایک درخت کی عبادت کر رہے ہیں، تو عبادت سے اللہ کی ہوتی ہے۔ بہرحال وہ شخص وہاں سے اس کو جوش آیا، کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں اس درخت کو ہی کاٹ دیتا ہوں۔ جو اس کا گلاڑا جو بھی سامان تھا وہ لے کر آگے چلا کہ آج اس درخت کو ہی کاٹ دیتا ہوں۔ جب وہ چلا تو راستے میں اس کو شیطان مل گیا، کسی شکل میں جو بھی ہوگی اس شکل میں شیطان ملا۔ اس نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے جواب میں یہی کہا کہ یہ درخت ہے اور لوگ اللہ کی عبادت چھوڑ کر اس درخت کی عبادت کر رہے ہیں، اور میں اس درخت کو کاٹ دوں گا تاکہ یہ جو شرک ہو رہا ہے اللہ کے مقابل میں ایک درخت کی بات ہو رہی ہے، یہ سلسلہ یہاں پر ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے لکھا کہ شیطان نے کہا یار تیرا کیا لینا دینا، وہ جانے ان کا کام، آپ اللہ کی بات کرتے ہیں، آپ وہ کریں، وہ درخت کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تمہارا کیا لینا دینا ہے۔ یہ ہمارے ہاں بھی کئی دفعہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی فلاں کام غلط ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں نا آپ کو کوئی تکلیف ہے، وہ جانے ان کا کام ہے، وہ اپنا جواب خود دیں گے۔ یہ اصل شیطان کہلوا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کی مخالفت ہو رہی ہے، ایک بندہ اس کو روکنا چاہتا ہے، دوسرا کہتے ہیں آپ کا کیا لینا دینا، وہ جانے ان کا کام جانے۔ یہ اصل شیطان کہلوا رہا ہوتا ہے۔ اس نے شیطان نے یہی کہا کہ وہ جانے اپنا کام جانے، چھوڑو تو اس کو کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، یہ ہو نہیں سکتا، میں تو بالکل ہر حال میں درخت کو کاٹوں گا، اور یہ جو شرک ہو رہا ہے میں شرک کو خوب۔ جب شیطان نے دیکھا کہ ایسا ہے، اس نے پھر لالچ دیا، او اللہ کے لیے جو قیام کر جا رہا تھا اس کو روکنے کے لیے لالچ کیا دیا۔ اس نے کہا اچھا تو ایسا کر، اس درخت کو یہیں رہنے دے، تو واپس چلا جا، میں آپ کو 4 درہم روزانہ تمہیں دوں گا۔ جب تو صبح اٹھے گا اپنے تکیے کے نیچے دیکھے گا 4 درہم روزانہ کے پڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر، مالی لالچ دیا۔ جب اس نے مالی لالچ اس کو دیا تو یہ بندہ ڈاواڈول ہو گیا، اور بالآخر یہ بدبخت انسان وہاں سے واپس چلا گیا، کیونکہ شیطان نے تو اپنا جال بڑا مضبوط کہ آپ جناب آج چلے جائیں، میں آپ کو 4 درہم دوں گا، اگر 4 درہم نہ ملے تو کل آ کاٹ دینا، درخت کھڑا ہے، درخت کہیں جا رہا ہے۔ اس نے اپنے طریقے سے، اس بندے کا ایمان وہاں خراب ہو گیا، واپس گیا، صبح اٹھا تو اس نے دیکھا جناب 4 درہم پڑے تھے، اٹھا لیے، 1 2 3 دن جتنے دن تھے بہرحال ہو اس کو ملے، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ پھر کیا کرنا تھا، شیطان نے تو اس کو روکنا تھا۔ پھر اٹھا، پھر وہی کلاڑا یا جو بھی اس کے پاس تھی وہ لے کر کہ میں درخت کاٹتا ہوں۔ اب جب شیطان پھر اس کو ملا، کہاں جا رہے ہو؟ کہ درخت کاٹنا ہے۔ کہا جی بس اب تیرے بس میں نہیں ہے کہ تو کاٹے۔ کیوں؟ جب اس وقت تو جا رہا تھا اللہ کے لیے، اس وقت اگر تو کاٹنا چاہتا تو کاٹ سکتا تھا۔ اب تو جا رہا ہے پیسے نہ ملنے کی ناراضگی میں، اب خدا کے لیے نہیں ہے، تو چونکہ اب تیرا غصہ خدا کے لیے نہیں ہے، اب تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اور بالآخر وہ یہ کام نہ کر پایا اور واپس آ گیا۔ یہ ہے فرمان کہ اگر آپ اللہ کی خاطر قیام کرتے ہیں تو باطل جتنا زیادہ طاقتور بھی کیوں نہ ہو، بالآخر کامیابی آپ کو ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی تائید جس کے ساتھ ہو
نصرت الہی جس کو مل جائے وہاں ناکامی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ لیکن اس واقعہ سے یہ بات ذہن میں رہے، کون سی بات؟ کہ جب آپ اللہ کے لیے قیام کریں گے تو شیطان آپ کو سینکڑوں ہیلوں بہانوں سے ورگلانے کی کوشش کرے گا، چونکہ شیطان پوری کوشش کرے گا کہ یہ قربتاً اللہ کا کام اس بندے سے انجام نہ پائے۔ اب ہمارا امتحان ہوگا کہ ہم شیطان کے شکنجے میں آتے ہیں یا ہم قربتاً اللہ وہ کام کر جاتے ہیں۔ اگر کر گئے تو پھر کامیابی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اگر ہم شیطان کے شکنجے میں پھنس گئے تو پھر شاید خاسرت دنیا والآخرہ ہو جائے۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اذا ہبت امرا، ہاں دو چشمی ہے، وہ حلوے والی نہیں ہے، اذا ہبت امرا، جب کسی امر سے دہشت محسوس کرو، خوف محسوس کرو، فقع فیہ، تو اس میں پھاند پڑو، یعنی اس میں داخل ہو جاؤ، فَإِنَّ شِدَّةَ تَوَقِّیہِ أَعْظَمُ مِمَّا تَخَافُ مِنْهُ، اس لیے کہ کھٹکا لگا رہنا اس ضرر سے کہ جس کا خوف ہے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے۔ آپ اگر کسی امر سے خوف زدہ ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہ ہوگا، پتہ نہیں یہ ہوگا یا نہ ہوگا، پتہ نہیں وہاں جانے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، خوف ہے، تو خوف کا علاج یہ ہے کہ اس میں کود جاؤ، داخل ہو جاؤ۔ وجہ کہ اگر آپ نہیں کرتے تو آپ مضطرب رہیں گے، پریشان رہیں گے، بے ایمانہ، کہ ہو سکتا ہے میں کر جاتا یہ کام تو اس سے یہ ہو جاتا اور وہ ہو جاتا، اور پھر دوسرا پہلو کہ ہو سکتا ہے میں نہ کر پاؤں، پھر یہ ہو جائے گا پھر وہ ہو جائے گا، یعنی دونوں صورتوں میں یہ بندہ پریشان رہے گا، کیونکہ اس کو خوف ہے پتہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں نہ ہوگا، تو اس کا علاج یہ ہے، کافی ہے اس میں واقع ہو جا، اس میں داخل ہو جائے گا، اس کو کر گزر۔ وجہ یہ ہے اگر آپ کامیاب ہو گئے تو بھی آپ پریشانی سے نکل آئے، اور نہ بھی ہوا تو کم از کم وہ جو کھٹکا دل میں تھا کہ شاید ہو جائے وہ ختم ہو جائے گا، سکون آ جائے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ ہر روز آپ اس پریشانی میں رہیں کہ شاید یہ کام ہو جاتا تو یہ ہوتا، اور دوسری طرف میں کروں ممکن ہے مجھ سے نہ ہو پائے تو پھر یہ ہوگا۔ اس ساری چیزوں کا علاج مولا فرما رہے ہیں فقع فیہ، اس میں داخل ہو جائے گا، داخل ہو جا، شروع کر دے۔ وہ جو یہ ہوتا اور وہ ہوتا جو اگر مگر کی کیفیت ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی، خوف بھی اس کا نہیں رہے گا جب اس میں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دیہاتوں میں ایک معروف ہے نا جی، وہ کہتے ہیں فلاں پیر صاحب کی قبر ہے، اگر وہاں کوئی بندہ جوتا پہن کر جائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں جی فلاں جگہ جو ہے اندھیرے میں جاؤ تو یہ ہو جاتا ہے۔ اب جب تک آپ باہر کھڑے رہیں گے آپ گو مگو میں رہیں گے، اگر مگر میں، شاید صحیح ہو شاید غلط ہو، کافی ہے کر گزر، جب کر گزریں گے سارا خوف ختم ہو جائے گا۔ ہم ایک جگہ جاتے تھے، میں نام نہیں لیتا، وہاں پر جب طالب علم تھے وہاں قرآن مجید پڑھنے کے لیے، تو وہاں ایک دربار تھا، تو اس دربار کا جو ملنگ تھا وہ بھی یہی ڈراتا تھا کہ جوتے ادھر اتارو، جو ادھر جوتے پہن کے جاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہم طالب علم تھے، اب وہ فراڈی پیروں والے تھے نہیں، تو مجھے یاد ہے کہ 5-7 بندے تھے، سب نے جوتے پہنے اور سارے اندر گھس گئے، کبھی اس کونے میں کبھی وہ، سارا دیکھا،
اب وہ ملنگ کھڑا ہے، ملنگ نے تو ہمیں کہا تھا کہ اگر آپ جوتا پہن کے جائیں گے تو آپ اندھے ہو جائیں گے۔ بہرحال اس قسم کی بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مولا یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی شے سے خوف زدہ ہے تو اس کا بہترین علاج ہے کافی ہے، اس میں داخل ہو جا، اس میں واقع ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس سے وہ جو تیرا ہر وقت کا اگر مگر کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اذا حبت امرن، کافی ہے جب کسی امر سے خوف زدہ ہو، دہشت محسوس کرو، کافی ہے اس میں داخل ہو جائے۔ کیوں؟ فَإِنَّ شِدَّةَ التَّوَقِّي ہے، اس لیے کہ وہ خوف کی شدت، یا مثلا اس میں جو کھٹکا لگا رہتا ہے، شاید یہ ہو شاید وہ شدت زیادہ وہ سخت ہے، اعظم و بڑی ہے، مما تخاف، اس ہے کہ جس سے تو ڈرتا ہے۔ بس وہ خوف ختم ہو جائے گا جب تو وہ کر گزرے گا۔ خداوند متعال ہمیں امیر کائنات کے فرامین کو پڑھنے اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔